ہو جو ہر مسئلہ قرآن حدیث کے روشنی میں حل کر سکے، ایسے عالم دین نہ رکھے تو اس علاقے والے سارے اللہ کے مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت صاحب کے سامنے بیان کرنا میں تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر رہی ہوں۔ حضرت صاحب نے شفقت فرمائی، میں نے کہا چلو کوئی ایسا مل جائے، کسی بھائی کو کوئی بات پہنچ جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم ساری دین کے محتاج ہیں میرے بزرگوں، دین کسی کا محتاج نہیں، ہم ساری دین کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں میرے بزرگوں، اور اللہ غنی ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں میرے بزرگوں، پھر قرآن کا درس یہاں ہوتا ہے۔ یہ نماز پڑھنا، مسجد میں آنا بہت بڑی سعادت ہے میرے بزرگوں، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا کلمہ نصیب فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم یہودی ہوتے، عیسائی ہوتے، ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، دہریہ ہوتے تو مرنے کے بعد سیدھا جہنم، سیدھا جہنم۔ اللہ کا چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کی دو قسمیں ہیں، ایک قولی ہے، ایک عملی ہے۔ قولی یہ ہے کہ الحمدللہ کہہ کر کے، یہ قولی ہے، الحمدللہ کے نبی کا کلمہ نصیب فرمایا، اور عملی یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کی سنت کے پابند ہو جائیں۔ میرے بزرگ اور عزیزوں، ہم اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کی سنت، یہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، یقین ہو جائے اللہ کی ذاتی گرامی پر، اور محمد الرسول اللہ طریقہ وہ اچھا ہے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کیا، قول رسول فعل رسول، اس کے مطابق زندگی ہم نے گزارنی ہے، اور سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے میرے بزرگوں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ آج مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، کسی کو کلمہ پڑھو، وہ شوق محبت سے نہیں پڑھتا ہے۔ تجربہ کر لو، جب کسی کو بھی کلمہ پڑھو، شوق محبت سے کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بزرگ اور عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے جو جنت میں انعامات رکھے ہیں، سارے دنیا کا جاگیردار، سرمایہ دار، حکمران وڈیرے جمع ہو جائیں، ایسے محل نہیں بنا سکتا جو مسلمانوں کے لیے جنت میں محل اللہ نے بنایا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ میرے بزرگ اور عزیزوں، یہاں کے مکانات کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں، وہاں محل اتنا وسیع محل ہوگا کہ ہر محل کے اندر 4 نہریں ہوگی۔ 26واں پارہ دوسرا صفحہ، نہر میرے بزرگوں شہد کا نہر ہوگا۔ آپ کتنا بڑا سرمایہ دار، جاگیردار، حکمران، چیف کیوں نہ ہو، وزیر اعظم، صدر کیوں نہ ہو، ان کے گھر میں جاؤ تو آپ کو خالی شہد بوتل بھی نہیں ملے گا، وہاں شہد کا نہریں جاری ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دودھ کے نہریں ہوگی، صاف ستھرے، میٹھا پانی، صاف ستھرا پانی کی نہریں ہوگی میرے بزرگوں اور عزیزوں۔ اور شراب کے نہر، یہ شراب نہیں ہے، وہ شرابی طہور ہوگا میرے بزرگوں اور عزیزوں۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی میرے بزرگوں اور عزیزوں۔ ہمیشہ جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ صحت ہوگی، بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ راحت ہوگی، پریشانی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیشہ جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ زندگی ہوگی، پھر موت نہیں آئے گی۔ کتنی خوشی کی بات۔ انبیاء کا دیدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک صحابی، مشکات کی حدیث، ایک صحابی دوڑتے ہوئے عشاء کے وقت آ رہا ہے، آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، رو رو کے آ رہے، کیوں روتا ہے؟ تو فرمانے لگے، یا رسول اللہ، وہ جنت کس کی ہوگی جہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا،
آپ کا بڑا اونچا درجہ ہوگا، ہمارا کوئی چھوٹا ہلکا پھلکا درجہ ہوگا، آپ کا دیدار ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھے نبوت دیا ہے، میرا ہر کلمہ پڑھنے والا امتی مجھے جنت میں ایسے دیکھے گا جیسے تم دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہو۔ میرے بزرگوں کتنی خوشی کی بات ہوگی، کتنی خوشی کی بات ہوگی، رب کا دیدار 30واں پارہ، کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ اور جب اللہ فرمائے گا یہاں قرآن کا درس ہو رہا ہے، یہ قرآن سے محبت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ قرآن کے درس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی سب اللہ کے مخلوق ہیں، انبیاء، اولیاء، کتب، ابدال سب مخلوق ہیں۔ بیت اللہ، عرش، کرسی سب مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، یہ خالق کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ میرے بزرگوں، یہ قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کی صفتیں ہیں، مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے بڑی مار کھائی، حضرت صاحب تشریف فرما ہے، ائمہ نے بڑی مار کھائی۔ ایسے ایک فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ کیا مطلب؟ مخلوق سے غلطی ہوتی ہے، قرآن میں بھی غلطی ہے، لوگ قرآن چھوڑ دیں گے۔ ائمہ نے مار کھائی، لوگ جیلوں میں علماء گئے، بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ الحمدللہ آج جو ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی کی احادیث ہے، یہ توحید ہے، یہ رسالت ہے، یہ سنت ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ، صحابہ کا مسئلہ، یہ علماء کی بڑی قربانیاں ہیں اور مسلمانوں کی قربانیاں ہیں جو آج یہ دین محفوظ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور عزیزوں، میرے دوستو، جنت میں بڑے انعامات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ خوشی ہوگی۔ 5 انبیاء کرام کی صفتوں میں ہوگی۔ قد ہوگا آدم علیہ السلام کا، آواز ہوگی داؤد علیہ السلام کی، حسن ہوگا یوسف علیہ السلام کی، عمر ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، اخلاقی خمیدہ ہوگے محمد الرسول اللہ کی۔ کتنی خوشی کی بات ہے میرے بزرگوں، حجامت کرنا نہیں پڑے گا، کپڑے دھونے نہیں پڑیں گے، روٹی پکانی نہیں پڑے گی، سالن پکانا نہیں پڑے گا۔ میرے بزرگوں، جو مرضی ما تشتہی انفسکم، اور میرے بندو جو چاہو گے تمہیں ملے گا۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، دل میں بات آئی، زبان پر نکلی نہیں، آنن فانن، وہ چیز سامنے ہو۔ کیوں؟ اللہ دلوں کے رازوں کو جاتا ہے، علیم صدور ہے۔ میرے بزرگوں، دل میں خیال آیا انگور کھا، آنن فانن، دل میں خیال آیا کیلے کھا، آنن فانن، اور جو چیز ملے گی مزاج طبیعت کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے فروٹ لیا، ہمارا مزاج وہ ہے، اس کے مزاج وہ ہے، بدعزمی ہوگی، بدعزمی نہیں ہوگی، پیشاب کرنا نہیں پڑے گا، حاجت کرنا نہیں پڑے گا، غسل کرنا نہیں پڑے گا، کتنی خوشی کی زندگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس زندگی کے لیے یہ چند سالہ زندگی کی قربانی ہے میرے، یہ قربانی ہے میرے بزرگ۔ اگر ہم نے یہاں من چاہی چھوڑ دی، اللہ کے مان کے زندگی گزار دی، تو پھر مزے ہی مزے۔ اور انبیاء کی مخالفت کیوں ہوئی؟ اسی پر ہوئی، انبیاء کی مخالفت اسی پر ہوئی کہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ انبیاء فرمایا کرتے ایسے مت کرو، جو پروگرام ہم لے کر کے آئے، آسمانی کتاب لے کر کے آئے، اسی کے مطابق آ جاؤ۔ قوم اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ جو بھی نبی آتا اور لوگوں کو بتاتے اپنی خواہشات چھوڑو، ہم جو پروگرام لے کر کے اسی پر آ جاؤ۔ آج ہمارے اندر بھی بڑی کمزوری ہے، بہت سی خرابی ہے، نبی کے طریقے ہم نے چھوڑ دیے۔ سارے صرف نماز روزہ نہیں ہے،
صاحب بسم اللہ یا الحمد سے لے کر ورناس تک سارا قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، سارا دین پر چلنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو جوتی پہننے کا بھی طریقہ بتایا۔ ہم جوتی پہنتے ہیں بسم اللہ، دائیں پاؤں ڈال دیا، پھر بایاں ڈال دیا، آخری میں الحمدللہ، یہ جوتی پہننے بھی ثواب ہوگی۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، نبی علیہ السلام نے جوتی نکالنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، کھانا کھاؤ 3 انگلیوں سے کھاؤ، یہ طریقہ بھی بتایا، یہ طریقہ بھی بتایا۔ اگر کھانا گیلا ہے پہلے اس کو چاٹو، پھر اس کو چاٹو، پھر انگوٹھے کو چاٹو۔ اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ہر سبق بتایا، حجامت کا طریقہ بتایا، ناخن کاٹنے کا طریقہ بتایا، گھر میں داخل نکلنے کا طریقہ بتایا، سب کچھ بتایا، شادی کا بتایا، غمی کا بتایا، ایصال ثواب کا بتایا، ساری زندگی بتائی، سیاست بتایا، سب کچھ بتایا۔ میرے بزرگوں، اگر ہم نبی کی اتباع کریں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے، معاملات درست کریں گے، تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، عالم برزخ میں بھی کامیابی۔ اور یہ سب قرآن سے تعلق ہے بھائی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندے قرآن سے جڑ جائے، قرآن والا عقیدہ اعمال اختیار کر لے، میں آسمانوں سے بھی رحمت نازل کروں گا اور زمین سے نعمت ان کے لیے اگاؤں گا، یہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آج ہم غیروں کے مقروض ہیں۔ کیوں مقروض ہیں؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے انگریزی کے پیچھے لگ گئے، انگریز کے پیچھے لگ گئے۔ اسکولوں میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اتنا لمبا بستہ، اس میں انگریز موٹی موٹی کتابیں، اس بچے کو چھوڑو، بچے کے باپ کو بھی وہ نہیں آتا ہے، وہ پڑھانے والا استاذ کو بھی پتہ نہیں ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں، اور بچہ چھوٹا سا ہے۔ اور اس بچے کو چھوڑو، جوان لڑکا ہے، گستاخی بیاد بھی معاف، میں مسجد کا امام ہوں، میں گلیوں میں پھرتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ بھی تجربہ کر لیں کہ کسی جوان کو کہے 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کو کلمہ پڑھ لیں، وہ شوق سے نہیں پڑھے گا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، سارا دین کا دار و مدار اس کلمے کے اوپر ہے، وہ کلمہ شوق سے نہیں پڑھے گا، محبت سے۔ تجربہ کر لو میرے بزرگوں اور عزیزوں۔ پھر اس بچے کو کہو اس کلمے کا ترجمہ بتاؤ، اس کا مفہوم بتاؤ۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، میرا عربی کی ہر دعا اس کا معنی مفہوم ضروری ہے میرے بزرگوں، وہ آپ کو نہیں بتا سکے۔ اگر بچے کو کہو اب پتر میں مر جاؤں تو میرے جنازہ تو نے پڑھنا ہے، آگے تو حضرت صاحب امام پڑھائیں گے، پیچھے تو پڑھنا ہے، جنازے کی دعا سناؤ، اس کا مفہوم سناؤ، آپ کو نہیں بتا سکے گا۔ یہ میرے بزرگوں، ان بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے نماز درست کریں، کلمے درست کریں، نماز جنازہ درست کر لیں، اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ یہ دنیا عرضی زندگی ہے بزرگوں۔ ہم حجامت کے لیے جاتا ہے، حجامت ہمارا حجامت کرتا ہے، وہ ہمارا سر مروڑتا ہے، کبھی ادھر مروڑتا ہے، کبھی ادھر مروڑتا ہے، اور حضرت عالمی دین کے پاس ہم 2 زانوں بیٹھ کر اللہ کا کلام سننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، ہم ایک پلاٹ لیتے ہیں، اس کی بڑی تحقیقیں کرتے ہیں، ایک مکان بناتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اچھا مستری ہو، اچھا انجینئر ہو، اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا، یہ سب کچھ رہنا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں، ہر ایک کہتا ہے، لیکن ہم مکان کی کتنی محنت کرتے ہیں، اور اپنے ایمانوں پر محنت نہیں کرتے، نمازوں پر محنت نہیں کرتے، اپنے قرآن پر محنت نہیں کرتے، نہ دین سیکھنے پر محنت نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد میں سیدھا جنت میں چلے جاؤں۔ یہ قرآن ایسا کلام ہے، اگر ہم اس سے جڑ جائیں تو قرآن کہتا ہے آسمان سے نعمتیں برساؤں گا، بارشیں برساؤں گا، زمین سے نعمتیں اگاؤں گا۔ مسلمان، جب مسلمان صحیح مسلمان ہو، ساری دنیا مسلمان کے محتاج ہوتے ہیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھو۔ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قادسالی آ گئی، آپ کو وزیر خوراک بنایا، اور وزیر خوراک بننے کے بعد
ساری دنیا مصر میں آتے ہیں غلہ لینے کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ساری دنیا کو غلہ، وہ تو یوسف علیہ السلام ہیں۔ آج اگر مسلمان قرآن پر آ جائے، قرآن تمام کتابوں کا نہ چھوڑ ہے میرے بزرگوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج اگر اس پر آ جائے ہمارے قرضے ختم ہو جائیں گے، ان پہاڑوں سے سونا نکل جائے گا، ان سمندروں سے تیل اور پیٹرول اور کیا کیا نعمتیں نکلے گی۔ اللہ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے؟ ہم نے اللہ کا قرآن چھوڑا، ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا۔ یہ قرآن اتنا زبردست کلام ہے، تمام بزرگ جوانوں سے گزارش ہے، پکڑ پکڑ کے لایا کرو قرآن کے درس میں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، قرآن کہتا ہے، اور کئی جگہوں میں بات لمبی ہو جائے گی، میں ایک جھلک آپ کو بتاتا ہوں قرآن کا۔ یہی قرآن قبر میں کام آئے گا۔ قبر کا بڑا مشکل منظر ہے، بڑا مشکل منظر ہے۔ ہم تو قبرستان جاتے ہیں اور میت کے دفنانے کے لیے لوگ قبرستان میں گپے لگا رہے ہیں، یہ سخت گناہ ہے۔ میت کے گھر میں باتیں کرنا گناہ ہے۔ حضرت صاحب تشریف فرمائے، مشکات کی حدیثیں ہیں، میں مشکات کا درس دیتا ہوں، مشکات میں ساری باتیں حدیثوں کی ہیں۔ میرے بزرگ اور عزیزوں، میں تجربہ بھی کرتا ہوں، قبرستان گئے اور وہاں سارے باتیں کرتے ہیں۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، توجہ۔ تو جب میت سے پوچھتے ہیں من ربک و من رسولک و ما دینک، یہ وہ کہے گا ربی اللہ دینی الاسلام۔ فرشتے کہیں گے بڑا اچھا جواب دیا، یہ بھی مشکات کی حدیث ہے۔ فرشتے کہیں گے بڑا اچھا جواب دیا، یہ کیسے دیا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اس پر میرا ایمان تھا۔ فرشتے کہیں گے واہ کتنے مزے کی بات ہے بھائی، قرآن سے ہم جڑ جائیں، ہمارے بچے جڑ جائیں، ہماری عورتیں جڑ جائیں، ہماری بچیاں جڑ جائیں۔ میرے بزرگ اور عزیزوں، میرے دوستوں، آج ہمارے گھروں میں عورتیں تلاوت نہیں کرتی ہیں، بچے تلاوت نہیں کرتے، ہم خود تلاوت نہیں کرتے، یہ نیکی نہیں کرتے۔ اکثریت ہونا چاہیے، اکثریت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں عذاب آتا ہے، یہ بھی مشکات کی حدیث ہے، دنیا میں عذاب آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ اگر نیک بندے ہو تب بھی عذاب آئے گا؟ فرمانے لگے ہاں، جب خباثت زیادہ ہو پھر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ ہاں، نیک بندے مرنے کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، یا علیحدہ بات ہے۔ تو میرے بزرگوں، آج نمازی زیادہ ہے، بے نمازی زیادہ ہے، آج سچ بولنے والے زیادہ ہیں، جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں، آج توحید پر چلنے والے زیادہ ہیں یا بدعت شرکیات کرنے والے زیادہ ہیں، آج مسجد میں آنے والے زیادہ ہیں یا بازاروں میں گھومنے والا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین جگہ مسجد، بدترین جگہ بازار ہے۔ ہم بازاروں میں جاتے گھنٹوں کے گھنٹے، مسجد میں آتے سلام پھر کے بھاگتے۔ حالانکہ مسجد میں جب تک بیٹھا جائے فرشتے 4 قسم کی دعائیں کرتے، جب فرض نماز ہو جائے، یہ بھی مشکات کی حدیث ہے، جب تک نمازی مسجد میں ہوتے 4 قسم کی دعا۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوئے فرشتے دعاؤں میں لگے ہوئے، اور کتنی خوشی کی بات ہو میرے پیارو، ہم یہاں بیٹھے ہیں فرشتے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ معصوم مخلوق، وہ معصوم فرشتے جو اللہ کے قریب ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اللہم صلی علیہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، یہ 4 قسم کی دعا مانگتے ہیں۔ یا فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ جو نمازی بیٹھا ہوا ہے اس پر رحمت نازل فرما، یا اللہ اس نمازی کی مغفرت فرما، یا اللہ اس نمازی کی توبہ قبول فرما، یا اللہ اس نمازی کے ساتھ اچھا سلوک فرما۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور کتنی خوشی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے بزرگ اور عزیزوں، میرے دوستو، یہ قرآن دنیا میں بھی فائدہ، یہ قرآن قبر میں بھی فائدہ، یہ قرآن قیامت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ،
نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے قرآن پڑھا کرو، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے تعلق قائم کر لو، یہ کل قیامت کے دن تمہارا سفارش کرے گا۔ اور قیامت آپ نے سنا ہوگا، قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث کا ذخیرہ، کہ لوگ پریشان ہوں گے، گرمی اوپر گرمی نیچے گرمی، اللہ کے سامنے کوئی پیش نہیں ہو سکے گا، بڑا مشکل منظر ہوگا، لیکن قرآن سے جو جڑ گیا قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ فضائل قرآن حدیثیں دیکھ لو، اللہ کے مشکات کی حدیثیں، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن سے بڑا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، نہ کوئی عالم، نہ بزرگ، نہ ولی، نہ نبی ہوگا۔ یہ بھی حدیث میں، کتنی خوشی کی بات ہے بھائی، نبی کی فضیلت ملی قرآن کی وجہ سے ملی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ۔ آگے کیا؟ آگے وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتے میرے نبی آپ کے پاس قرآن ہے، یہ سارے کافر جمع ہو جائے، نہ آپ کو ضرر دے سکتے ہیں، نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ پر قرآن اتارا ہے، آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے۔ یہ قرآن بڑا زبردست کلام ہے۔ اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِأَصْحَابِهِ۔ یہ تمہارا سفارش کرے گا، قرآن سے بڑا سفارش نہیں ہوگا کوئی۔ اور یہ قرآن جنت میں داخل ہونے کے بعد درجے بلند کرے گا، درجے بلند کرے گا۔ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا۔ اور قرآن والے قرآن پڑھتا جا، جنت کے سیڑھوں پر چڑھتا جا۔ تو کیا تمام حضرات قرآن کی تلاوت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ گھروں میں بتائیں گے کہ نہیں؟ عورتوں کو بتائیں گے کہ نہیں؟ بچوں کو بتائیں گے کہ نہیں؟ دوستوں کو دعوت دیں گے کہ نہیں؟ اور درس میں بیٹھیں گے کہ نہیں؟ اور لوگوں کو بلائیں گے کہ نہیں؟ ترغیب دیں گے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہمارا سننا و سنانا قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کو قبول فرما، ہمارے ان جوانوں کو قبول فرما، ہماری بچے برخودار جو بیٹھی ہوئے ان کو قبول فرما، گھروں میں ہماری عورتیں، ہماری بچیاں دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہر مسلمان، مرد، عورت، بچی، بچہ دین کا داعی بنا، دین کا فکر مند بنا، دین پر چلنے والا بنا، دین کو اپنا مقصد بنانے والا بنا۔ اللہ ہم سب نے مرنا ہے، ہماری موت کلمے والی نصیب فرما، اسلام پر موت نصیب فرما۔ اللہ بری موت سے بچا، اللہ بری موت سے بچا، اللہ بری موت سے بچا، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اللہ جب ہم دنیا سے جائے تو زبان پر کلمہ طیبہ ہو، کلمہ شہادت ہو، اور نماز پڑھتے پڑھتے موت ہو، تلاوت کرتے کرتے موت ہو، ذکر کرتے کرتے موت ہو، لوگوں کی ہمدردی اور اچھے اخلاق رکھتے موت ہو۔ اللہ ہمارے معاملات درست فرما، ہمارے عقائد درست فرما، ہمارے اعمال درست فرما، ہمیں صحیح دین پر چلنا آسان فرما۔ اس سے پہلے جو کوتاہیاں، غلطیاں، بے پروائیاں ہو چکی ہے اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، آئندہ بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم بچ نہیں سکتے، ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری نصرت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، دنیا بھر میں اسلام کا بول بالا فرما، توقی سنت کی بالادستی نصیب فرما، توقی سنت کے علاوہ جتنے پروگرام ہیں اللہ سب مغلوب فرما، سب مغلوب فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ مدد فرما۔ اللہ تو نے قوم ابرا کو بڑے بڑے ہاتھیوں کو پرندوں کی ذریعہ تباہ کیا، آج بھی اسرائیل اور اسرائیل کے پشپنا پر اللہ ابابیل
پرندے بیچ سکتا ہے، ایسے ایسے پرندے بیچ دے، ایسے پرندے بیچ دے کہ ان کی فوجیوں کو چن چن کر کے ہلاک ہو جائے۔ اللہ کافروں کی اسلحہ کو ناکارہ بنا، اسرائیل اور کی پشپنائی کرنے والوں کو مغلوب فرما۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے، اللہ تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے اگر مغلوب ہو گئے سارے کفر ہنسیں گے، مذاق کریں گے۔ اللہ تو مدد فرما، اللہ تو مدد فرما۔ اللہ بیت المقدس پر مسلمانوں کی قبضہ نصیب فرما، بیت المقدس پر مسلمانوں کی قبضہ نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنا فضل فرما۔ یا اللہ تو جنگی بدر میں مسلمانوں کو بغیر سر و سامان کے مدد کر سکتا ہے، آج فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، آج مسلمانوں کی فلسطین کے مدد فرما۔ اللہ اسرائیل اور پشپنائی کرنے والوں کو مغلوب فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان اور پاکستان جو ہم یہودی عیسائیوں کے مقروض ہیں، اللہ اس قرض سے ہمیں خلاصی نصیب فرما، اللہ اس قرض سے ہم خلاصی نصیب فرما۔ اور قرض بھی سود پر ہے، سود در سود ہے، اور سود ایک لقمہ ڈالنے سے کتنی نیکیاں برباد ہوتی ہے۔ اللہ ہم سارے پیٹوں میں سود ہے، اس سود سے ہماری جان چھوڑا دے، اللہ اس سود سے ہماری جان چھوڑا دے۔ اللہ ان قرض سے خلاصی نصیب فرما، اور یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا لا الہ، اس میں کامیابی نصیب فرما، جو رکاوٹ ہے اللہ دور فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو دین کے لیے قبول فرما، ہمارے فوج جنرلوں کو دین کے لیے قبول فرما، ہماری پولیس آئی جی کو دین کے لیے قبول فرما، ہمارے جج و وکیلوں کو دین کے لیے قبول فرما، ہمارے دفتروں کے وڈیرے دین کے لیے قبول فرما، ہماری عورتیں اور مرد دین کے لیے قبول فرما، ہم سب کو دین پر چلنے والے بنا، بے دینی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرما، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین، دوست احباب، دادا دادی، نانا نانی جو وفات پا گئے قبروں میں پڑے ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ حضرت صاحب سے زیادہ دین کی خدمت لے لے، اور حضرت صاحب کی سرپرستی قائم فرما۔ حضرت صاحب کے گھر والی بچیاں بچے سب دین کے لیے قبول فرما، اور ہم سب کے بچیاں دین کے لیے قبول فرما، دین پر چلنے والے بنا، ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ آمین 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 آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔